اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، ہوئے ہیں سجدے میں زخمی امام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، سروں کو پیٹ کے روتے ہیں انبیاء سارے، سروں کو پیٹ کے روتے ہیں انبیاء سارے، صدائے آہ و فغاں ہے تمام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، جو چاہو پوچھنا لوگوں وہ پوچھ لو مجھ سے، جو چاہو پوچھنا لوگوں وہ پوچھ لو مجھ سے، نہ سن سکے گا یہ کوئی کلام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، علی کی آنکھوں سے جاری ہے اس لیے آنسو، علی کی آنکھوں سے جاری ہے اس لیے آنسو، نہ ہوگا آل کا کچھ احترام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، مجھے یقین دعا ہے نقش کے 19ویں شب ضربت، دعا ہے نقش کے 19ویں شب ضربت، ظہر جا کے پڑھے یہ کلام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، ہوئے ہیں سجدے میں زخمی امام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، اور محمد و آل محمد صلوات۔ میں ملتمس ہوں مولانا صاحب سے کہ وہ آئیں اور درس خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ امامت کے سلسلے میں ہماری یہ تیسری گفتگو ہے، اور جب آپ اس گفتگو کو سماعت فرمائیں گے تو آپ
شب 19 رمضان میں ہوں گے، شب ضربت مولا علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام پر ایک صلوات اور بھیج دیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہماری گفتگو اس طرح سے مربوط ہے کہ ہم نے امامت کے سلسلے میں سب سے پہلے عرض کیا کہ جب ایک انسان کی جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے رکھی ہے کہ عرضھا کعرض السماوات والارض، اس کی وسعت زمین و آسمان کی وسعت جتنی ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اساور من فضہ، چاندی کے برتن ہیں، مختلف قسم کی نہریں ہیں، اس میں ریشمی پوشاک ہیں، اس میں شراباً طہورا ہے، اسے سلسبیل دی جائے گی، اسے کوثر عطا کیا جائے گا۔ یہ ایک انسان کی جنت ہے۔ تو جن نبی مکرم کے وجود کے صدقے میں یہ کروڑوں اربوں انسان جنت میں پہنچیں گے، ان کی اجرت کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ ہماری پہلی گفتگو کا خلاصہ تھا۔ دوسری گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ 3 اطاعتیں تم پر فرض ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب اولی الامر کا ذکر کیا گیا تو اولی الامر کون ہے؟ اس میں انٹرپریٹیشنس میں اختلاف ہے۔ جو عام مسلمان وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم، صدر، کوئی بھی بادشاہ۔ ہم کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ امامت پر ہماری گفتگو ہے اور اس کی دلیل ہم نے یہ قائم کی کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی لا تطع لا تطیعوا، اطاعت ان کی نہ کرنا، تو وہ تو اولی الامر میں شامل نہیں ہو سکتے، کہ جن کی اطاعت سے قرآن نے منع کیا کہ ان کی اطاعت نہ کرنا۔ وہ پوری فہرست کل آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے کہ جھٹلانے والے کی اطاعت نہ کرنا، کافر جو رہ چکا اس کی اطاعت نہ کرنا، منافق کی اطاعت نہ کرنا، گناہ گار کی اطاعت نہ کرنا، جاہل کی اطاعت نہ کرنا، خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے کی اطاعت نہ کرنا، بہت زیادہ قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا، چغل خوری کرنے والے کی اطاعت نہ کرنا، تانے دینے والے کی اطاعت نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کی پوری فہرست آپ جمع کر لیجئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس معصوم کے علاوہ کوئی بچتا ہی نہیں کہ اس کی اطاعت فرض ہے، یعنی اولی الامر سے مراد معصوم ہے۔ کل یہاں تک بات ہو چکی ہے۔ اب ہم نے عرض کیا تھا کہ کچھ وہ آیات کے جو معروف ہیں اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں، وہ آپ جانتے ہیں۔ مثلاً آئے قربہ ہم نے ذکر کر دیا، آئے مباہلہ تقریباً ہر ایک سننے والے کو اس کا واقعہ معلوم ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ مباہلہ کا واقعہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں بڑا ایک اتفاق ہے تمام علماء تشیع، علماء اہل سنت، تمام فرقوں کے علماء میں کہ مباہلہ میں سوائے پنجتن کے اور کوئی گیا نہیں تھا۔ تو ایک بڑی مضبوط آیت ہے پنجتن کے فضائل کو ثابت کرنے کے لیے۔ اگر ان سے زیادہ کوئی اور بافضیلت ہستی ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ کو حکم ہوتا کہ انہیں لے کر جائیں۔ ان سب کو چھوڑ دیا گیا۔ حضور مکرم اپنی بیٹی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اپنے چچا زاد بھائی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو وصی رسول ہیں، اور حسنین کریمین، سارے گویا سردار گئے تھے۔ حضور ہیں سید الانبیاء، مولا علی ہیں سید الاولیاء، بی بی فاطمہ ہیں سیدۃ النساء العالمین، امام حسن امام حسین ہیں سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین۔ ایک ہے نبیوں کے سردار، ایک ہے ولیوں کے سردار، ایک ہے جنت کی عورتوں کی سردار، دو ہیں جنت کے جوانوں کے سردار۔ جتنے سردار تھے وہ سب چلے گئے تھے، جو امتی تھے وہ رہ گئے تھے مدینہ میں۔ تو مباہلہ کی آیت آپ جانتے ہیں۔ کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو ہو سکتا ہے آپ تک ایک حوالے سے پہنچی ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی تشریح کم بیان کی جاتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مثلا سورہ دہر آپ جانتے ہیں کہ یہ پنجتن کے لیے نازل ہوا تھا۔ سورہ دہر، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مریض تھے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کربلا معلیٰ میں بیمار کربلا ان کا لقب ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام پر یہ جو دنیا کے عوارض ہیں یہ عارض ہوتے تھے۔ ان کی حقیقت تو نور ہے، لیکن یہاں بشر کی کیفیت میں آئے تھے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے نظر کی تھی، منت مانی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے جب حسن حسین علیہ السلام کو شفا عطا ہو جائے گی تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے، اور اس میں شامل ہو گئیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، خود امام حسن امام حسین نے بھی روزہ رکھا، اور بی بی فضہ بھی اس میں شامل ہو گئیں۔ گویا اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے اس نظر کو اس طرح سے پورا کیا گیا کہ پورے خانوادے نے روزہ رکھا۔ اور پھر واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، جب ابھی افطار کرنے لگے تھے، اس وقت آپ رمضان میں ہیں، بہرحال دن بھر کی تھکن کے بعد، بھوک کے بعد، افطار کے موقع پر ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی فقیر آئے اور وہ اس کو دے دے، عطا کر دے، لیکن شاید ہی ایسا ہو کہ اپنا سب کچھ ایسے دے دے کہ خود کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچا ہو۔
تو پہلے دن یتیم، دوسرے دن مسکین تھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین، یتیم و اسیر. اس میں ایک بڑی اہم بات پہلے تو یہ ہے کہ جو مشہور قول اس کے مطابق 3 دن یہ واقعہ پیش آیا کہ پہلے دن مسکین آیا، پھر یتیم آیا، پھر اسیر آیا. جب مسکین کو انہوں نے روٹیاں دے دیں تو پہلے دن کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ ایک عمل کیا گیا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، ابھی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اگر پہلے دن آیت نازل ہو جاتی تو کہا جا سکتا تھا کہ دوسرے دن پھر اس لیے روٹیاں دی گئیں کہ اچھا پہلے دن چونکہ آیت نازل ہو چکی تھی لہذا دوسرے دن دی گئیں. دوسرے دن بھی انہوں نے روٹیاں دے دی، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ بظاہر پہلے دن اور دوسرے دن ایک ایسا عمل کیا جا رہا ہے کہ جو عمل ہو گیا ظاہری طور پر اس کا کوئی سامنے ریوارڈ ابھی کوئی سامنے نہیں آیا. یہ پھر ایک خلوص کی اعلیٰ ترین کیفیت ہے کہ تیسرے دن بھی یہ ریپیٹ اور تیسرے دن بھی وہ روٹیاں دے دیں. یعنی یہ کہ وہ اس بات کے لیے بھی اس ریوارڈ کے لیے منتظر ابھی نہیں ہے کہ اگر آیتیں نازل ہوں گی تو ہم کچھ روٹیاں اور دیں گے، تو پھر کل اور دیں گے، تو پرسوں اور دیں گے. تیسرے دن جب یہ عمل ہوا، دیکھیں 5 روٹیاں تھیں، 18 آیتیں تھیں. کیا ہی شان ہے. اور سورہ دہر نازل ہوا جس میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا بیان کیا گیا. تو میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مثلاً یطعمون وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ شروع تو ہوتا ہے سورہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. یہاں تک کہ آگے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ایک آیت، ایک خط قرآن ایک ختم قرآن کے برابر ہے. ایک آیت کو پڑھیں تو پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس لیے بہانے بہانے سے دل بھی چاہتا ہے کہ بار بار ایک ایک آیت کو انسان پڑھتا رہے تاکہ ختم قرآن کا ثواب ملتا رہے. تو اس کا ترجمہ اب آپ کی خود کی بھی ڈیوٹی ہے کہ آپ جا کے اپنے طور پر اس کو دیکھیں. لیکن میں اس سے کچھ نکات عرض کرنا چاہتا ہوں. یطعمون کا لفظ ہے، اہل بیت کے لیے استعمال ہوا. یہ کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ فعل مضارع ہے یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. ایسا نہیں تھا کہ یہ اتفاق سے ایک دن کوئی کام ہو گیا کہ انہوں نے کھانا کھلا دیا. نہیں، ان کی روٹین میں ہے، عادت میں ہے. عادتکم الاحسان، زیارت جامع کبیرہ. روٹین میں ہے کہ کھانا کھلاتے ہی، اتفاقی نہیں ہے. دیکھیں کبھی کبھی تو کوئی بخیل آدمی وہ بھی کھانا کھلا دیتا ہے، اتفاق سے ایسا ہو جاتا ہے. یہ کبھی کبھی اس کا اپنا مطلب ہوتا ہے. مثلاً اگر انسان بخیل ہے، اس کے اپنے بیٹے کی شادی ہے، بہرحال اس نے اہتمام کیا ہوا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑا سخی انسان ہے، سب کو کھانا کھلانے والا. نہیں، اس کی اپنے گھر کا کوئی خاص موقع ہے اس لیے کھانا کھلایا. عام زندگی میں بڑا بخیل ہے، فرض کیجیے کوئی چیریٹی کرنے والا نہیں ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی اپنے مطلب کے لیے بھی کوئی دعوت کا اہتمام کر دیتے ہیں. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا یطعمون، یہ کھانا کھلاتے ہی رہتے ہیں، ان کی سنت ہی ہے. علی حبہ، اب اس کی 2 تفسیریں، میں ایک تفسیر پڑھ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ محبت میں کہ مسکینہ و یتیمہ و اسیرہ بلا تفریق. پھر انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہتے ہیں ہم تو سوائے خوشنودی خدا کے کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ جزا چاہتے ہیں تم سے نہ کوئی شکریہ. کبھی انسان زبان سے نہیں کہتا کہ میرا شکریہ تو ادا کر دو، لیکن دل میں خواہش ہوتی ہے میں نے اتنا کیا، کم سے کم کوئی تھینک یو تو بولنا چاہیے. انسانی فطرت ہے، میں اور آپ سب اس میں شامل ہیں. لیکن اہل بیت علیہ السلام کا معاملہ جو قرآن نے گواہی دی ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ. یہ اللہ جب ان کے دل کا حال بیان کر رہا ہے، اس سے زیادہ صداقت اور کیا ہوگی. یعنی ان کے دل میں بھی یہ خیال نہیں تھا کہ کم سے کم میرا شکریہ تو ادا کر دیں ہمارا، نہ یہ بھی نہیں چاہتے، صرف اللہ کے لیے. سبحان اللہ. اب جب اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا نا کہ گویا ان کے دل کی کیفیت کو خدا نے بیان کیا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ جو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ہے، یہ آیت نمبر 9 ہے سورہ دہر کی، جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں. یہ سورہ نمبر 76 ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے قلب کی کیفیت تو بیان کر دی کہ یہ روٹیاں دینے کے بعد پہلے دن خود بھوکے رہ جاتے ہیں، دوسرے دن پھر ہی عمل ریپیٹ ہو، دوسرے دن پورا دن روزہ رکھیں،
تو اب بھوک کا عالم کیا ہے؟ پھر روٹیاں دے دیں، ابھی بھی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، تیسرے دن پھر بھوکے رہیں اور پھر روٹیاں دے دیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب بھی یہ سامنے سے تھینک یو نہیں چاہتے، خواہش نہیں ہے، بس جو کیا اللہ کے لیے کیا. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا آگے آیتوں میں فرمایا کہ یہ تو ہم سے جزا نہیں چاہتے، لیکن اب ہم کیا انہیں جزا دیں گے وہ بیان کرتے ہیں. اور اللہ نے 14 جزا آگے بیان کی، وَجَزَاهُمْ اسی لفظ کے ساتھ. اہل بیت لا نريد منکم جزاء، اللہ کہہ رہا ہے وَجَزَاهُمْ. آیت نمبر 12 سے اب شروع کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا بیان. بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. سب سے پہلے تو جنت اور ریشمی پوشاکیں. اب کائنات ہی ان کے لیے بنی ہے، لیکن آیتیں اس طرح سے ہیں. 14 جزائیں ہیں، میں ایک ایک کر کے پڑھ دیتا ہوں. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، تختوں پر تکیے لگائے ہوئے. لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، نہ گرمی کو دیکھیں گے نہ وہاں سردی کو دیکھیں گے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، پھلوں کے گوشے ان کے قریب لٹک رہے ہوں گے اور ان پر سائے اپنے بنائے ہوئے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے آبخوروں کا دور چل رہا ہوگا، اور شیشے بھی چاندی کے جو ایک خاص انداز میں ڈھالے گئے ہوں گے، اور انہیں وہاں پر وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، کہ جنت کی ادرک سے مخلوط شدہ آمیزش کے ساتھ پانی وہ عطا کیا جائے گا. عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، ایک اور چشمہ جس کا نام سلسبیل ہے. خدمت کرنے والے خدام کے ان کو دیکھو گے تو لؤلؤ منثور، ایسا لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی. اور جب وہاں چاہیں گے تو نعمت کو اور مزید دیکھیں گے، اور بڑی سلطنت کو دیکھیں گے، اور ان میں باریک سبز اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے. عالیہم ثیاب سندس وخضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ. قرآن کی لطافت دیکھیے گا. پنجتن کا تو ظاہر ہے سبھی کو معلوم تھا کہ وہ اس میں شامل ہیں. بی بی فضہ نے بھی اپنی روٹیاں دی تھی. یہاں ایک خاص اہتمام سے اللہ نے 3 دن بی بی فضہ نے جو روٹیاں 3 مرتبہ فضہ کا لفظ بھی آیا ہوا ہے. اگرچہ جنت کی نعمت چاندی کے معنی میں ہے، لیکن بہرحال ایک لطافت یہاں پر یہ ہے کہ 3 مرتبہ فضہ کا لفظ بھی اللہ نے تکرار کر لیا. ایک بزرگ عالم سنت مفسر ہیں، انہوں نے اس بات کا نقطہ یوں بھی لکھا ہے کہ آپ سورہ دہر میں دیکھ لیں کہ جنت کی ہر طرح کی نعمت کا اللہ نے ذکر کر دیا. برتن کیسے ہوں گے، پھل کیسے ہوں گے، سائے کیسے ہوں گے، لباس کیسے ہوں گے، خدمت کرنے والے کیسے ہوں گے، اس میں نہریں کون سی ہوں گی، شراباً طہورا. ہر نعمت کا ذکر کر دیا، صرف ایک حور کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، جبکہ حور تو ہے جنت میں. پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ احترام ذکر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، اس لیے کہ چونکہ سورہ دہر میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روٹیوں کا ذکر تھا، تو اللہ نے بی بی کے ساتھ کسی اور جنت کی حور کا بھی ذکر کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا. ہر نعمت کے باوجود اس نعمت کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، اجلال اللہ، بی بی فاطمہ کی جلالت کی وجہ سے. سبحان اللہ. یہ سب ہونے کے بعد 22ویں آیت جب ساری نعمتیں ہو گئی بیان، یہ 14 نعمتوں کا بیان ہو گیا. تو اب 22ویں آیت میں اللہ نے کہا ان ھذا کان لکم جزاء. اہل بیت کیا کہہ رہے تھے؟ لا نرید منکم جزاء. اللہ سامنے سے ان ھذا لکم جزاء، آپ تو کوئی جزا نہیں چاہتے، لیکن یہ ہم آپ کو دیں گے جزا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آپ شکریہ بھی نہیں چاہتے. اللہ نے آگے کہا وکان سعیکم مشکورا، اور ہم آپ کے شکر گزار ہوں. یہ سورہ دہر کا بیان ہے. دیکھیں اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ معاملہ جو ہے نا اپنا اللہ کے ساتھ ایسے رکھیں. یہ تو ایک عالی ترین اگزامپل ہو گئی نا. میں نے عرض کیا کہ خود بیماری کے بعد شفا حاصل کرنے کے بعد پھر بھوکے دوبارہ سے رہنا، اس کے بعد پھر روٹیاں دینا، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، یعنی ان نوٹسیبل جا رہا ہے. سادہ الفاظ میں کہوں تو پہلے دن جو نیکی ہے نا اس کو کوئی نوٹس کرنے والا نہیں ہے، دوسرے دن بھی نیکی کر لی کسی کو پتہ نہیں ہے، تیسرے دن بھی نیکی کر لی، لیکن وہ نیکی کیے جا رہے ہیں، وہ کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں. پھر اللہ نے ایسے بیان کیا کہ اب قیامت تک کے لیے سورہ دہر میں قصیدہ ہے. اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں یہی بات ہے. جب اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے نا انسان کہ میں نے اللہ فقط تیرے لے کی ہے. اب چونکہ اس میں اخلاقی نکات بھی کافی آ سکتے ہیں، لیکن میں خالی ایک اشارتاً کر رہا ہوں. کبھی ایک مومن ہے جس سے آپ کا تعلق اچھا نہیں ہے، کبھی کوئی عزیز ہے، بھائی ہے، بہن ہے، شوہر زوجہ کے معاملات آپس میں کبھی
آپ نے کوشش کی کہ معاملہ سنبھل جائے، قطع رحمی کی طرف نہ جائے، صلہ رحمی ہو جائے. آپ نے اللہ سے معاملہ کیا کہ فقط میں اللہ کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. کسی نے نوٹس نہیں کیا. فرض کیجئے اس کا ویسا اثر بھی نہیں نکلا، اللہ کیا لکھ لیا گیا. پھر جب آپ اللہ سے معاملہ کرتے ہیں تو قرآن میں کیا ہے؟ کہیں پر ہے ضعف، جو تم کرتے ہو اس سے 2 برابر اجر دیتے ہیں. پھر ایک مقام پر اللہ نے کہا نہیں 2 برابر نہیں، اضعاف، چند برابر اجر دیتے ہیں. پھر کہا عشر و امثالہا، نہیں کم سے کم 10 برابر تو دیں گے. پھر ایک جگہ فرمایا کہ مثل حبۃ، تم جو دیتے ہو اللہ کی راہ میں اس کی مثال اس طرح سے کہ جیسے ایک دانہ ہو اس میں سے اور بالیاں نکلیں اور ملا کے 700 ہو جائے، ڈبل. پھر کئی برابر، پھر کہا کم سے کم 10 برابر، پھر کہا 700 کے برابر. آگے کا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ ان 700 کے بعد بھی جس میں چاہے اور اضافہ کر دے گا. یہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا، اس کی شان، اس کی کیفیت. تو سورہ دہر کا ایک مختصر سا تعارف میں چاہتا تھا کہ اسی ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے. یہ آیت بھی خاص اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، اور چونکہ امامت کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے تو ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان سے افضل کوئی اور ہے ہی نہیں کہ ہم کسی اور کی طرف جائیں. ہمیں آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ انہی کی طرف ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اللہ نے کسی اور کی شان بیان ہی نہیں کی اس طرح. ایک اور آیت ہے سورہ برات کی، اور سورہ برات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ. سورہ برات کے لیے جو امیر المومنین کی فضیلت ہے، یہ علماء اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو بہت آسانی سے اردو ویب سائٹس پر بھی ملے گا یہ کہ سورہ برات کی جب شروع کی 10 آیتیں نازل ہوئی تھی نا، تو یہ 9ویں ہجری کا واقعہ ہے. 9ویں ہجری میں ذی الحج کا واقعہ ہے، اور 9ویں ہجری ہی میں مباہلہ بھی ہے. 24 ذی الحج آپ جانتے ہیں. 9ویں ہجری ہی میں یہ سورہ دہر کا واقعہ بھی ہے. 9ویں ہجری ہی میں آئے ولایت کا، یعنی تقریباً واقعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ذی الحج میں ہے، جب امیر المومنین نے انگشتری دی تھی. وہ 9ویں ہجری یا اس کے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، چلے اس کو آپ اس قول کو واپس لے لیں انگشتری دینے والا، لیکن وہ ہے وہ ذی الحج کا ہی واقعہ. لیکن مباہلہ تو اسی وقت ہوا 9ویں ہجری میں ذی الحج میں. اسی طریقے سے سورہ دہر، اسی طریقے سے یہ ابلاغ سورہ برات 10ویں ہجری میں غدیر ہے، اور 11ویں ہجری کے بالکل آغاز میں رسول اللہ کی وفات ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ رسول اللہ کی زندگی کے جو آخری 1-1.5 سال باقی رہ گئے نا، اس میں ایک کے بعد مولا علی بن ابی طالب کے فضائل کا بیان ہوتا رہے، پنجتن کے فضائل کا بیان ہوتا رہے. اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ابلاغ سورہ برات. سورہ برات نازل ہوا، اس کی 10 آیتیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ مدینہ میں آیتیں نازل ہوئی، لیکن اسے مشرکین مکہ کے درمیان جا کر سنایا جائے. حضور نے کسی مصلحت کی وجہ سے پہلے حضرت ابوبکر کو وہ آیتیں دی، ایک آیتیں لکھی ہوئی تھی کہ آپ جائیے ان آیتوں کو پڑھ کر سنائیے. جب وہ پہنچے جوفا کے مقام پر، روایتیں اور بھی کچھ روایتیں، لیکن بہرحال ہم ابھی جوفا کے مقام کی روایت پڑھتے ہیں. مقام کوئی بہت زیادہ اہم نہیں ہے، اور بھی مقام کی اگر کوئی روایت ہو تو اس سے اصل واقعہ پر فرق نہیں پڑتا، لیکن واقعہ ثابت شدہ ہے. ذوالحلیفہ کا مقام تھا یا جوفا کا مقام تھا. وہاں جب پہنچے تو حضور مکرم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جائیے، ان سے آیتیں لے لیجئے اور آپ جا کے سنائیے. یہ سورہ براءت کی آیتوں کو پڑھنا کہا مشرکین مکہ کے درمیان. ٹھیک ہے، مولا علی علیہ السلام گئے، ان سے آیتیں لے لیں. امیر المومنین نے جا کر آیتیں پڑھی. وہ کس شان سے پڑھی وہ بھی ابھی عرض کرتا ہوں. حضرت ابوبکر واپس آ گئے اور حضور کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ کیا کچھ میرے لیے نازل ہوا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اب یہ جو جملہ پڑھ رہا ہوں یہ بزرگ علماء اہل سنت نے سائے ستہ جیسی کتابوں میں سے بھی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جبریل نازل ہوئے اللہ کے حکم سے، اور جبریل نے یہ اللہ کا حکم مجھے پہنچایا کہ یہ جو ہم نے آپ کو سورہ براءت وہاں سنانے کا حکم دیا تھا، لا یؤدی عنک الا انت او رجل منک، یا آپ خود جائیں گے یا آپ میں سے کوئی مر جائے گا آپ جیسا. اس کا مطلب کیا ہے؟ رجل منک، وہی حسین منی، جس کا منیت سے رشتہ ہے نا.
تو حضور نے ایک جو ان کے ساتھ رہنے والے، مثلا اٹھنے بیٹھنے والے، چلنے پھرنے والے مختلف موقعوں پر، بہرحال لیکن حضرت ابوبکر سے لے لیا اور منیت میں انہیں عطا کیا کہ جو خود رسول کے صحابی نہیں، خالی رسول سے ہیں. رسول کے صحابی ہونا اور بات ہے اور رسول سے ہونا اور بات ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، رجل من کا، حسین منی، حسن منی. یہ جو منیت کا رشتہ ہے نا، یہ پنجتن کے ساتھ ہے. توجہ ہے آپ کی. اور پھر امیر المومنین السلام گئے اور وہاں انہوں نے سورہ برات کو پڑھا. برات میں کیا تھا؟ یعنی مشرکین سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے. برات وہی سادہ الفاظ میں تبرہ جس کو آپ کہتے ہیں. مشرکین سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ آسان نہیں تھا وہاں پر پڑھنا. خود مولا علی علیہ السلام سے، کیونکہ اب شب 19 رمضان آپ یہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. بہرحال جب امیر المومنین السلام صبح 19 رمضان ضربت لگی، زخمی ہوئے، اور پھر بعد میں ایک اصحاب نے ملاقات کی ان سے، آخری ملاقات جو اصحاب کی تھی مولا علی علیہ السلام سے، اس وقت طبیب نے گویا یہ کہا تھا کہ اب زہر کا اثر جو ہے نا وہ مغز تک پہنچ چکا ہے، جو جس تلوار میں جو زہر لگا ہوا تھا. اور جیسے طبیب نے یہ کہا امام حسن سے کہ بس آپ اپنے بابا سے کہیے کہ چونکہ وصیتیں کر لیں، اس لیے کہ اب جو زہر کا اثر ہے نا وہ مغز تک آ چکا ہے. اس وقت مولا نے فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی. کون اس مقام علمیت پر ہو کہ زہر جس کے مغز تک آ چکا ہو وہ کہے جو پوچھنا ہے پوچھو. اور ساسا ابن سوحان نے اس وقت یہ پوچھا تھا کہ یا علی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں یا آدم؟ اس وقت مولا نے جواب دیا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، انسان کا خود اپنی تعریف کرنا یہ ویسے برا ہے، لیکن فاما بنعمت ربک فحدث، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو نعمت اللہ کی جانب سے عطا ہوئی اس کو بیان کرو. تو انا افضل، میں افضل ہوں. پھر ایک دلیل قائم کی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کیوں افضل ہوں میں. پھر پوچھا ساسا ابن سوحان نے کہ انت افضل ام نوح، آپ افضل ہیں یا نوح؟ فرمایا کہ میں افضل ہوں. انت افضل ام ابراہیم، آپ افضل ہیں ابراہیم؟ فرمایا کہ میں افضل ہوں. اس میں ایک سوال ہوا، میں موضوع کی مناسبت سے پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا تھا، مثلا میں اشارہ کر دوں. حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. وہ کہا جاتا ہے درخت گندم کا درخت تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے درخت کے قریب، بہرحال ترک اولا ہو گیا. مولا علی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع نہیں کیا تھا کہ گندم نہیں کھانا، لیکن میں نے ساری زندگی جو کی روٹی کھا کے گزارا کیا. نوح علیہ السلام سے کیسے افضل؟ فرمایا کہ نوح اولو العزم نبی تو ہیں لیکن بیٹا کافر تھا. علی ابن ابی طالب کے 2 بیٹے امام ہیں. سبحان اللہ. وہ واحد ہستی جس کے 2 بیٹے امام ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہے. پھر انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ فرمایا انا افضل. اس میں فرمایا کہ کیوں افضل؟ تو اس میں جواب یہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا نا اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف اس نے طغیان کیا ہے، جا کے اس سے بات کرو، دربار میں جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا ایک شخص وہ مکہ مار کر وہ مار دیا تھا جو ظلم کر رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک کو مارا ہوا ہے، اس کی قوم میں سے ایک کو، فرعون کے اطرافیان میں سے. اب میں ایک کو جو چونکہ میں نے مارا ہوا ہے، اب میں جاؤں گا وہاں پر تو میرے لیے مشکل ہوگا کہ میں اکیلا جاؤں وہاں پر، ایک جان کو خطرہ ہے میری. اس لیے اے پروردگار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ میرے مددگار ہوں. تو مولا علی نے فرمایا تھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، ایک قتل کیا تھا خالی انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اس وقت میری جان کا خوف ہے تو مجھے ہارون کے ساتھ کر دیں. لیکن جب رسول اللہ نے مجھے کہا کہ سورہ براءت جا کے سناؤ مشرکین کے درمیان، تو مشرکین کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ ان گھروں میں سے کسی نے کسی کو میں نے نہ مارا ہو. کسی کا باپ، کسی کا دادا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی، اللہ کے حکم سے مارا تھا. لیکن جب میں وہاں پر پہنچا تو اس کیفیت میں سبحان اللہ، ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے نہیں کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دیں. اور جس کو سبحان اللہ لکھا انیس نے، میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ موقع کی مناسبت ہے، کہ
ساسا ابن سوہان کہہ رہے ہیں، تو میر انیس نے اس کو اس طرح سے لکھا کہ پھر اس نے عرض کی کہ غلام آپ پر نثار، قدر آپ کی سوا ہے کہ موسیٰ کا اقتدار، موسیٰ بڑھیں یا آپ؟ فرمایا ان کو جب ہوا یہ حکم کردگار، فرعون پاس جا کے کرو حال آشکار، کی عرض خوف یہ ہے کہ جیتا نہ آؤں میں، گر حکم ہو تو بھائی کو بھی لے کے جاؤں میں۔ حضرت موسیٰ نے یہ کہا تھا، مجھ سے رسول پاک نے جس دم کہی یہ بات، ہاں جا کے اہل کعبہ میں پڑھ سورہ برات۔ تھے جب وہاں بہت سے صنادید بد صفات، بہت سارے بت پرست تھے، لایا بجا میں حکم شہنشاہ کائنات، سورہ پڑھا براعت کا اس عز و شان سے، آتی تھی مرحبا کی صدا آسمان سے۔ آج ہم نے عرض کیا سورہ دہر کی تھوڑی سی تفصیل، سورہ براعت کو جو کہ معمولاً اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا، ایک آیت اور پڑھ دوں، یہ بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے۔ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا وہ کہ جو حاجیوں کو پانی پلانے والا ہو یا مسجد الحرام کی عمارت اس کی دیکھ بھالی کر دینے والا ہو، وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، رسول اللہ پر اور جہاد کرنے والا ہو؟ یہ آیت اس وقت اس کا شان نزول ہے کہ خانہ کعبہ کی اس وقت کی چابی جو تھی نا وہ شیبہ کے پاس تھی، اور حضور کے چچا عباس وہ پانی پلاتے تھے حاجیوں کو۔ تو مولا علی گزر رہے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کعبے کی چابی تو اس وقت میرے پاس ہے، اور حضور کے چچا عباس انہوں نے کہا کہ حاجیوں کو تو میں پانی پلاتا ہوں۔ اس وقت مولا علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ لیکن میں آپ سے ایمان کا اظہار کرنے میں آپ سب سے پہلے ہوں۔ یہ مولا علی نے فقط کہا ابھی، اور جہاد میں بھی آپ سے بہت پہلے ہوں۔ ابھی زبان مطہر مولا علی سے یہ صادر ہوا تھا کہ اللہ نے آیت نازل کر دی، سورہ برات کی آیت نمبر 19، سورہ توبہ جس کو آپ کہتے ہیں، کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ حاجیوں کو پانی پلا دینا یا مسجد الحرام کی عمارت کی مثلا چابی ہاتھ میں رکھنا، وہ برابر ہے اس شخص کے کہ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر، یوم آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔ نہیں، لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو عزیزوں، یہ آج کی حد تک کم سے کم 3 آیتیں ہو گئیں۔ 3 آیتیں تو میں نے 3 بلکہ گوشے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ سورہ دہر کی تو میں نے تقریباً آپ کے سامنے کچھ 15 آیتیں پڑھی ہیں۔ تو سورہ دہر، سورہ برات کو پہنچانا، اور اسی سورہ برات میں آیت نمبر 19 کہ جو امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی کہ وہ علی کے جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا ہے اللہ پر، یوم آخرت پر اور جہاد میں سب سے، ان کے برابر کوئی نہیں ہے۔ شب 19 کو چونکہ آپ یہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، کل یہیں سے ہم بات آگے بڑھائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو کا اختتام اس بات پہ کروں کہ جتنے بہترین پاسبل تھے نا، وہ سب بہترین ایک ساتھ مولا علی نے اپنے وجود میں جمع کر لیے۔ یعنی بہترین جگہ کون سی ہے اس روئے زمین پر؟ اللہ کا گھر، مسجد، بہترین جگہ۔ بہترین طریقہ موت کون سا ہے؟ شہادت۔ ہم کہتے ہیں شہادت سعادت، تو بہترین جو طریقہ موت ہے وہ شہادت ہے۔ بہترین ماہ کون سا ہے؟ رمضان، سید الشہور ہے۔ بہترین رات کون سی ہے؟ شب قدر۔ بہترین حالت کسی انسان کی کون سی ہے؟ روزہ۔ بہترین عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ نماز میں بھی جو بہترین اور سب سے افضل نماز ہے وہ کون سی ہے؟ فجر کی۔ اس نماز میں بھی سب سے افضل رکن نماز کا کون سا ہے؟ سارے ارکان، سجدہ۔ وقت اللہ نے جو سب سے بہترین رکھا ہے دعا کی قبولیت کا، وہ کون سا رکھا ہے؟ بین طلوعین، طلوع فجر سے طلوع آفتاب۔ نماز کی بھی بہترین کیفیت کون سی ہے؟ نماز جماعت۔ اب یہ دیکھیں کہ سارے بہترین کیسے جمع ہوتے ہیں۔ بہترین مقام پر یعنی اللہ کے گھر میں، بہترین مہینے میں، بہترین رات میں، سب سے افضل رات میں، سب سے افضل روزے کی کیفیت میں، سب سے افضل عبادت نماز میں، سب سے افضل وقت فجر میں، سب سے افضل نماز فجر میں، سب سے افضل نماز کے رکن سجدے میں، سب سے افضل نماز کے رکن سجدے میں جو کہ جماعت کے ساتھ ہو، اور سب سے افضل طریقہ موت شہادت۔ یہ سارے بہترین جمع ہو گئے علی بن ابی طالب کے لیے ایک شب میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں
کوئی ہو نہیں سکتا ایسا، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہم علی کو چھوڑ کے کہیں اور دیکھیں تو کوئی افضل لے کر آئیں پہلے، پھر بات کریں۔ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا مولا علی کے 200 فضائل، جلدی جلدی۔ آج کی حد تک بات کو یہاں پر ہم رکھتے ہیں، لیکن چونکہ شب 19 رمضان ہے، اس میں بھی مولا علی علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے، اب جو کرنے لگا ہوں۔ علی جب دنیا میں آئے تب بھی سجدہ کیا تھا، دنیا سے گئے تب بھی سجدے میں گئے۔ درمیان میں دیکھیں 2 سجدے ہوتے ہیں نا نماز میں، اس درمیان میں ہوتا ہے استغفار، تو علی کی پوری زندگی یہی ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام شب 19 رمضان اپنے بیت الشرف سے باہر تشریف لائے تو زنجیر جو در تھی وہ امیر المومنین علیہ السلام کے کمر بند سے گویا لپٹ گئی۔ مولا علیہ السلام نے اپنے کمر بند کو اور سیدھا کیا اور فرمایا کہ یا علی اشجر حیاضمک للموت، اے علی آج اپنی کمر کو موت کے لیے تیار کر لے، فإن الموت لاقیک، موت اب تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ منقاروں میں جو چھوٹی چھوٹی مرغابیاں تھیں نا، انہوں نے اپنی منقاروں میں یعنی اپنی چونچ میں مولا علی کے لباس کا دامن تھام لیا، گویا کہنا چاہ رہی تھی کہ یا علی اس وقت نہ جائیے گا میں چھوڑ کر۔ مولا نے اس وقت وصیت فرمائی کہ سوائح تتبعہن نوائح، اس وقت تو یہاں سے چیخ کی آواز ان کی بلند ہے، کچھ دیر بعد نوحے کی آواز بلند ہوگی۔ ان کے دانے پانی کا اہتمام کر سکو تو اہتمام کر لینا، انہیں گھر میں رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ علی پسند نہیں کرتا کہ کوئی جانور بھی علی کے گھر میں بھوکا اور پیاسا رہ جائے۔ مسجد میں تشریف لائے، ابن ملجم کو بیدار کیا اور اذان دی۔ دیکھیں یہ شب 19 رمضان وہ ہے کہ جہاں مولا نے اپنی بیٹی بیوی ام کلثوم کے یہاں افطار فرمایا ہے، اور اس افطار کی کیفیت بھی ہے، اس میں بھی بڑے درس ہیں۔ ہم سے یہ کہا بھی نہیں گیا کہ ہم اس مقام تک آ بھی نہیں سکتے ہم، لیکن یہ کہ درس یہ ہے کہ بی بی ام کلثوم مزاج دان علی بن ابی طالب ہے، لہذا سادہ ترین غذا رکھی، جبکہ بیٹی کے دل میں کیا تمنا ہوتی ہے اگر بابا ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار کر رہے ہیں تو جو بہترین ممکن ہو سکے وہ میں دے دوں، لیکن ایک نمک کا ٹکڑا رکھا، ایک روٹی تھی، وہ بھی علی مہر لگاتے تھے کہ کوئی کھول نہ دے، روٹیاں بھی جو کی ہوتی تھیں، کتنی مرتبہ سوکھی روٹیاں ہوتی تھیں، اور دودھ کا ایک جام رکھا۔ مولا نے فرمایا کہ اے بیٹی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے بابا نے ایک وقت میں 2 غذائیں استعمال کی ہوں؟ 2 غذائیں استعمال نہیں ہو سکتی، تو اس میں سے ایک اٹھا لیجئے، ان فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب۔ جملہ کہہ رہا ہوں، باقی درس لینا میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم کتنا درس لیتے ہیں۔ فرمایا دنیا کے حلال میں حساب ہے، دنیا کے حرام میں عقاب ہے۔ حرام کی طرف تو ہرگز نہ جائیں، حلال بھی اتنا رکھیں کہ جو حساب دے سکیں گے۔ تو بی بی ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں نمک اٹھا لوں تاکہ دودھ سے میرے بابا افطار کر لیں، دودھ اور روٹی۔ فرمایا کہ اے بیٹی نمک علی کو زیادہ مرغوب ہے، آپ دودھ اٹھا لیجیے۔ تو مولا علی نے جو آخری افطار کیا شب 19 رمضان کا وہ روٹی اور نمک کے ذریعے سے کیا۔ اس کے بعد بار بار اس طرح سے عبادت میں مشغول ہوئے کہ بار بار صحن خانہ میں جاتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم یہ وہی رات ہے، ہاں یہ وہی رات ہے۔ تو بیٹی ام کلثوم سلام اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا آپ دنیا کے بڑے سے بڑے پہلوان کے سامنے چلے گئے، کبھی آپ کو مضطرب دیکھا ہی نہیں، آج آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ فرمایا کہ اے بیٹی آج دنیا کے کسی پہلوان کے سامنے علی کو نہیں جانا، آج رب العالمین کے سامنے جانا ہے۔ علی اس کیفیت میں گھر سے باہر نکلے، ابن ملجم کو بیدار کیا۔ اس میں خود ایک نصیحت و درس ہے کہ علی جب اپنے قاتل کو بھی فجر کے وقت سوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تو اپنے چاہنے والے مومن کو فجر کی نماز قضا کرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اہتمام کریں، رمضان میں تو ہو جاتا ہے اہتمام فجر کا، لیکن رمضان کے بعد بھی اس فجر کو جاری رکھیں، قضا نہیں کریں، ورنہ علی ابن ابی طالب کا دل دکھے گا کہ یہ میرا کیسا شیعہ ہے، یہ میرا کیسا مومن ہے۔ بس عزیزوں، جب جماعت کی نماز شروع ہوئی تو پہلی ہی رکعت تھی، پہلا ہی سجدہ، ابن ملجم کا وار ہوا، علی ابن ابی طالب کی صدائی فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ وہیں مسجد کوفہ کی خاک اٹھائی، کیا کہنا علم علی ابن ابی طالب کا کہ کوفہ کی خاک اپنے سر پر رکھی اور فرمایا منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی میں پلٹائے جائیں گے اور اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر
اشارے سے نماز کو مکمل کیا۔ میں آخری بات یہ کہوں گا کہ اس وقت بیان کرتے ہیں علماء کہ امیر المومنین علیہ السلام کا سر امام حسن کے زانوں پر اس طرح سے تھا کہ پوچھا مولا علی نے کہ حسین کہاں پر ہے؟ کہ بابا وہ حسین آپ کے قدموں کی طرف ہیں اور قدموں سے لپٹ کر گریا کر رہے ہیں۔ اس وقت مولا علی نے امام حسین کو گویا اپنے سر اقدس کی طرف بلا کر کہا کہ اے حسین، یہ دیکھیے گا کہ نانا رسول اللہ موجود ہیں، بھیا جعفر تیار ہیں، بزرگ ہیں یہاں پر، یہ کیا کہیں گے کہ علی کا بیٹا تھا لیکن صبر نہ کر سکا، تو اے بیٹا حسین صبر کر لیجئے گا، آپ تو اصبر الصابرین ہیں۔ بس یہ تسلی دینے کا انداز ہمیں پھر سے کربلا میں اس وقت نظر آیا کہ جب جوان کے کلیجے سے بوڑھے باپ نے برچی کا بل کھینچا، علی اکبر کا کلیجہ ہلا۔ فرمایا اے بیٹا، دادا ابراہیم کھڑے ہیں، دادا اسماعیل کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ حسین کا بیٹا تھا علی اکبر، اے بیٹا صبر کر لے تو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک، اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین علیہ السلام۔